ایمان سے بتاؤ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بولو۔ اگر صدیقہ نبی کے نکاح میں آئی کسی دنیا کے لیے ناز دیتی، بھائی نبی کا نکاح خود خدا نے پڑھا، نبی کے ولی بھی، نبی کے نکاح کے ولی بھی خود خدا نے مقرر کیے، نبی کا حق مہر بھی خود خدا نے باندھا، اور نبی کا رشتہ بھی خود خدا نے چن کر نبی کو دیا، پسند کروایا، پھر نکاح پڑھ کے دے دیا۔ اب جو انگل اٹھائے گا اما عائشہ کی ذات پر، اس کے کسی زندگی کے پہلو پر، اس کی انگل کو پکڑ کر جواب خود خدا دے گا۔ تو اس لیے جبکہ اما عائشہ پر دشمن نے، حاسد نے، منافق نے الزام لگایا، جب وقت آیا تو وہ خنزیر کی موت مر رہا تھا، اس کا بیٹا نبی کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ میرے ابے کا آخری وقت ہے، مر رہا ہے مگر شکل خنزیر جیسی ہے، وہ چیخے مار رہا ہے۔ تو میرے مدنی کریم نے فرمایا جاؤ میرے چچا عباس کو کہو کہ میرا کرتا اٹھا کر اسے دے دو۔ جب لے آئے تو نبی نے اپنے دستے مبارک پھیر دیے، جاؤ اس کے وجود پر ڈالو۔ اللہ، نبی کے کرتے میں اثر بھی ہے، کہو برکت بھی ہے، کہو بخشش بھی ہے، مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، مگر جب کرتا گیا، کرتا ڈالتے گئے، اس کی شکل زیادہ تبدیل ہوتی گئی۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے رب جلدی جاؤ، وہ کرتا نبی کا آ رہا ہے، یہ منافق ہے، اما عائشہ کا دشمن ہے، جو اما عائشہ کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن نہیں، وہ صدیق کا دشمن نہیں، وہ فاروق کا دشمن نہیں، وہ عثمان کا دشمن نہیں، وہ میرا دشمن ہے، کیونکہ عائشہ کو خدائی میں سے میں نے چنا اور نبی کو میں نے پسند کروایا، نبی کے ساتھ میں نے نکاح کر کے دیا۔ جو عائشہ کا دشمن وہ میرا دشمن ہے۔ نبی نے اپنی مسلک کا، اپنی منصب نبوت کا حق ادا کرتے ہوئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا حق ادا کرتے ہوئے امت کو بتا دیا کہ دیکھو تم تو فضول باتیں پر اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے، میں تو آبرو کے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ مگر اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس کرتے کے نیچے اوپر نورانی پر لپیٹ لو تاکہ اس پاک کرتے کا رئی کے دانے کے برابر حصہ بھی اس بے ایمان پلیت کے وجود سے الگ ہے۔ خدا غیور ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ پلیت منافق کے وجود پر نبی کے پاک کرتے کا اثر نہیں ہونے دیا۔ کہہ دو، کہہ دو۔ اب اس کا بیٹا واپس ہے، صحابی ہے، یا رسول اللہ ابے کی شکل بہت زیادہ تبدیل ہو گئی، پیارا تکلیف میں ہے، ہائے قربان جائے مجسمہ رحمت، خیر خواہ مخلوق خدا جلدی سے اٹھے۔ نبی اس کے دروازے پر چل گئے، تم اور ہم اپنے بھائی مر گئے، بھائی کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے فضول باتوں پر۔ نبی آبرو کے دشمن کے گھر چلے گئے، او نبی کی امتی آؤ سن لو، تمہارا ہمارا بغض پہاڑوں سے بھی سخت ہے، لوہے سے بھی، تانبے سے بھی، چاندی سے بھی ہے، اور کون سی سخت چیز ہے؟ سخت سخت۔ نبی نے تو آبرو کے دشمن کو معاف کرتے ہوئے دروازے پر گئے، جب حضور نے دیکھا شکل تبدیل تھی، ادھر دیکھو یہ انگل وہ ہے جو انگل اٹھی تو چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا، یہ انگل وہ ہے جو گئی مشق میں تو چشمے پانی کے جاری ہو گئے، یہ انگل وہ تھی، یہ لب وہ تھی حضرت علی کی آنکھ آئی ہوئی پر لگی تو شفا، یہ انگل یہ لب وہ تھی زہریلے پیڑ پر لگی تو زہر، کہہ دو، کہہ دو، مگر یہی لب یہی انگل۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے جبرائیل جی پیارے رب جلدی کہا میرے نبی کی لب پاک، میرے نبی کی انگل پاک، میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی جو اس پلید کے وجود کے ساتھ مس ہو۔ اللہ فرمائے یہ میرا دشمن ہے،
میں عاشق کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا. نبی کی لب کا اثر یہ میرے اختیار میں ہے، نبی کی انگل کے اثر یہ بھی میرے اختیار میں ہے. تم جلدی کرو، نبی کی لب کو چوس لو، نبی کی اس انگل کے ارد گرد رانی پر لپیٹ لو. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، میں نبی کی لب اور انگل کا اثر بھی اس بے ایمان کے وجود پر نہیں ہونے دوں. ہونے دیا؟ بولو بولو، زور سے بولو. میں ذرا تھوڑا سا کانوں سے ہونے دیا. اب سید الکونین رمشناس نبی نے دیکھا رب ناراض ہے اس پر، تو آپ ادھر ہٹ کر بیٹھے، ادھر دیکھو 10 انگلیاں اٹھا دی. یہ جب سیدنا عمر کے حق میں اٹھی، جواب آیا، پیارے خوشخبری سن لو، آپ کی دعا منظور ہو گئی. جس کو آپ طلب کرتے ہیں وہ میری مراد بن کر آ رہا ہے، آپ کے دروازے پر مرید بنے گا. اور اب اما عائشہ کی دشمن کے حق میں بھی نبی کے ہاتھ اٹھے. ہے جب قحط سالی ہوئی مدینہ منورہ میں، نبی خطبے میں کھڑے، صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مال مویشی مرنے کے قریب ہو گئے، کھیتیاں خشک ہو گئی، اب انسان مرتی ہے، 3 سال متواتر ہو گئے، ایک بوند بارش کی بھی نہیں آئی. تو سید الکونین ایسے ہاتھ اٹھائے، بس اتنے لفظ کہے، اللہ باران رحمت عطا کر، مدینے کی خشک سالی کو اپنی رحمت سے سرفراز کر. بس اتنے کہنے تھے. اللہ کریم فرمائے جبرائیل میرے محبوب کی دعا پوری نہ ہو، اس بادل کو حکم دو جلدی سے جاؤ، سب سے پہلے میرے محبوب کے سر مبارک سے یہ بوندے پانی کی نکلتی ہوئی داڑھی کو تر کرتے ہوئے، اس کرتے کو تر کرتے ہوئے مسجد نبی میں چلی جائے. اس وقت کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی، چھت کے نیچے سے پانی نکل آیا اور اللہ کریم نے فرمایا، او بادل جی پیارے رب خبردار، میرے نبی نے فرمایا اللہ بارش دے، یہ نہیں نکھیرا کیا، 1 دن دے 2 دن دے، جب تک پھر نبی ہاتھ نہ اٹھائے، پھر نہ کہے، اس وقت تک بارش کو بند نہیں کرنا. اللہ یہ کس کے ہاتھ اٹھے ہے؟ ارسلناک رحمت للعالمین. میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی قسم سید الکونین رحمت عالم وہی ہاتھ اٹھا اور آپ روئے، آپ کی ریشے مبارک روتے ہوئے بھر گئی. اللہ یہ تیرا بندہ ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے. اللہ کریم فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو، پیارے آپ کا رونا حزن و ملال مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 70 بار اگر آپ اس کے حق میں بخشش مانگے، ہرگز ہرگز اسے نہیں بخشوں گا. کس کو؟ اما عائشہ کے دشمن کو، اما عائشہ پر الزام لگانے والے کو میں معاف ہوں. کہہ دو گو، کہہ دو، کہہ دو، زور سے کہہ دو، اما عائشہ کے دشمن کو میں رب معاف ہوں. آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا. 1 دفعہ دعا مانگو، 2 دفعہ دعا مانگو، 20 دفعہ دعا مانگے، 40 دفعہ دعا مانگے، 70 بار دعا مانگے، فلن یغفر اللہ لہم، نہیں بخشت. کس نے کہا؟ سب بولو، سب بولو. منافق پلید کے حق میں نبی کی دعا قبول کہہ دو. اما عائشہ کے دشمن کے حق میں دعا قبول. نبی کی لب کا اثر ہے. یہ منافق پلید تھا، نبی کی لب، نبی کی انگل، نبی کے وجود کا کرتا. کہہ دو زور سے.
بھائی جس گلی میں نبی گزرے وہ گلی بھی پاک، جس حجر اسود پتھر کو نبی نے بوسہ دیا وہ پتھر بھی پاک، جس رکن یمانی پتھر کو نبی نے دست مبارک لگایا وہ پتھر بھی پاک، جس حتیم میں کھڑے وہ جگہ بھی پاک، جس گھر کا طواف کیا وہ گھر طواف کی سرزمین بھی پاک، جس پہاڑی پر چڑھ جائے وہ صفا کی پہاڑی بھی پاک، جس صفا اور مروہ کے درمیان قدم ڈالے اور دوڑ پڑے کہو وہ دوڑنا بھی امت کے لیے پاک۔ میرے محترم ساتھیوں تراس نہ ہونا، خدا کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا؟ نبی پاک کہہ دو، نبی معصوم، علی پاک، فاطمہ بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا اور علی شیر خدا، حسن حسین ماؤں کے پیٹ میں تھے تو پاک، باپ کے صلب میں تھے تو پاک۔ کہہ دو اب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مٹی کارا تیار نہ ہوا، خدا کے فیصلے میں، خدا کے ارادے میں کہو یہ روح، کہہ دو یہ روح پاک۔ اب ہے تو یہ پاک، اب یہ آیت 5 تنوں پر اتری ہے۔ بھائی برتن اس کو پاک کیا جاتا ہے جو پہلے پاک تھا، اس میں ناپاکی آئی، اب اس کے پاک کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جو پاک ہو اس کو تو پاک نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آؤ میں تھوڑی سی آیت کے پھر لفظ دہراتا ہوں، آپ سمجھدار بیٹھے ہیں مجھے سمجھا دینا۔ جھگڑا ہی ختم۔ ریت کے رسے تیار ہوتی ہیں، ریت کے رسے، یہ قوم ریت کے رسے بنا کر اور مسلمانوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ ریت کا رسا آپ نے دیکھا کبھی؟ ریت کا رسا تو یہ تو ریت کا رسا ہے۔ ابھی میں آیت پڑھ لوں، تطہیر کی چادر اتری۔ بھلا خدا کے کتنے ملے ہیں آسمانوں پر؟ آپ کسی کو معلوم ہے؟ کسی مل کا نام لے سکتے ہو؟ پہلا جھوٹ یہ کہ چادر اتری، یہ پہلا جھوٹ۔ اب دوسرا جھوٹ کہ ان 5 تنوں پر یہ آیت اتری، اب یہ پردہ بھی فاش کر دو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حافظ قرآن ہے یا نہیں؟ کون سا پارا؟ کہہ دو 22واں پارا۔ انما یہ لوہے کا کیل ہے، جو کچھ متکلم بات کرنا چاہتا ہے، انما اس میں کوئی شک نہیں۔ کہہ دو اس میں، کہہ دو اس میں ان آتے اتنا بڑا لوہے کا کیل ٹھوک دیا۔ خبردار، اس میری بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، میرے فیصلے کو اپنی توجیہ کے ساتھ کوئی مکو ہیری پھیری بھی نہیں کر سکتا۔ انما اس فیصلے کے ماں سوا اور کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اللہ میاں کیا فرمایا؟ یرید اللہ، محبوب کبریا ارادہ کرتا ہے تیرا اللہ، آج سے قیامت تک چاہتا ہے تیرا اللہ، ارادہ کرتا ہے تیرا رب۔ اللہ میاں وہ کون سا؟ فرمایا لیذہب عنکم الرجس، تاکہ دور کر دے تم سے پلیتی، گندگی، ناپاکی۔ اہل البیت، اے گھر والوں، اگر اہل بیت سے مراد یہ 5 تن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین،
تو میری درخواست سن لو، او کراچی کے سرداروں سن لو، سید کی درخواست، اللہ تو فرما رہے یرید اللہ، آج سے تیرا رب ارادہ کرتا ہے، تیرا رب تیرا اللہ چاہتا ہے، تیرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس، تاکہ دور کر دے تم سے پلیتی، گندگی، ناپاکی، نجس، اہل البیت، اے گھر والوں اگر اہل بیت سے مراد یہ 5 تن ہے تو میں عرض کرتا ہوں دست بستہ ہو کر سفید ریش سے خدا کے گھر میں میرا یہ میرا مسئلہ حل کرے اور میری تسلی کرے، آخر میں ذمہ دار گھرانے کا فرض ہوں، مہربانی فرماؤ وہ نبی سے کون سی غلطی ہوئی، کون سی ناپاکی نبی کے اندر زندگی میں آئی، علی کے اندر کون سی ناپاکی پلیتی گندگی آئی، فاطمہ نے کون سی ناپاکی اختیار کی، حسن حسین میں وہ کون سی غلطی اور گناہ ہوا ناپاکی آئی، جس کو اللہ کریم آج سے قیامت تک اس ناپاکی کو اعلان کر رہا ہے اس کے دور کرنے کا کہ میں ان کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ان 5 تنوں میں جو کوئی کراچی کے ساری دنیا اکٹھی ہو کے اگر 5 تنوں میں کوئی گناہ، کوئی غلاظت، کوئی گندگی تم ثابت کرو، 10,000 روپیہ انعام دوں گا اور بیعت بھی اسی کی ہوں گا، ساری زندگی اس کے جوتے اٹھا کر سر کا تاج بنا کر اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آپ کو میں مہلت دیتا ہوں، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، اور محرم کی 20 تک انشاءاللہ میں یہاں ہوں، اور آپ کو یہ مہلت ہے 20 تک۔ اگر ان 5 دنوں میں کوئی ناپاکی آپ نے دکھا دی، چلو 10,000 کے بجائے 20,000 اللہ کرے گا مجھے مل جائے گا، میں 20,000 دوں گا۔ اس مجمع، یہ مجمع گواہ ہے، خدا بھی گواہ ہے۔ مسئلہ ہے سمجھ کے نہیں آیا؟ اگر آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر اور زندگی کے کسی پہلو میں ناپاکی نہ ملے، علی کی زندگی میں ناپاکی نہ ملے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ملے، فاطمہ کی عفت عصمت میں ناپاکی نہ ملے، حضرت حسن حسین کی پاکیزگی میں کوئی ناپاکی اور نجس گندگی چیز نہ ملے، اور پھر آپ رجوع کر لیں کہ یہ آیت ان 5 تنوں پر نہیں اتری، یہ ریت کا رسہ بنا کر کسی بے عقل اور جہل نے تمہیں دے دیا ہے، تو آپ وہ عالم کے پاس رجوع کریں، ورنہ آپ کل میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیات کن نفوس پر نازل ہوئی اور کن کی ناپاکی خدا دور کر رہا ہے، اور کن کو خدا سے قیامت تک صاف ستھرا بنا کر دشمن کے منہ توڑ جواب دیا۔ اللہ، الزام ہے جی حسن حسین بیٹا اٹھا کر میدان کربلا میں خیمے سے نکل کر کہہ رہا تھا کوفیوں مجھے پانی تو دے، خدا کا نام مانو، کراچی والوں کچھ ہوش کرو، پڑھی لکھی قوم ہو، میں اس کتاب کو نہیں مانتا، اس عبارت کو نہیں مانتا جو یہ کہے حسین نے پانی مانگا، حسین نواسہ رسول ہے، لخت جگر بطول ہے، علی کا خون ہے، پانی مانگنا اور مانگنا یہ تو گھٹی آدمی کا کام ہے، پر نواسہ رسول پانی مانگے، بھائی جس صحابی نے نبی کے وضو ہاتھ کے دھو کا پانی پی لیا، وہ کہتا ہے میری پیاس ساری زندگی کے لیے بجھ گئی تھی، میں ہفتے کے بعد زمزم کا پانی زبردستی پیا کرتا تھا، نبی کے وضو کا پانی پیا میری پیاس بجھ گئی۔ وہ نواسہ رسول جس کی زبان کو محمد چوسے اور اپنی زبان دے نواسہ رسول چوسے، ہاں ہاں ساری زندگی کے لیے، اور خون بھی نبی کا، خون بھی فاطمہ کا، خون بھی علی کا، اور پھر وہ میدان کربلا میں جس کی ماں ساری رات قرآن پڑھتی تھی، صبح کو روزہ رکھتی تھی، جس کا باپ مصلی پر کھڑے ہو کر کے رات کو ایک ختم کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، اس کا بیٹا اٹھا کر کوفیوں سے، ہائے باپ کے دشمنوں سے، بھائی کے دشمنوں سے، مومنوں کے قاتلوں سے، خدا کے باغیوں سے، نبی کے دشمنوں سے پانی مانگے۔ میں کہتا ہوں حسین مومن تھا، قیامت آ سکتی ہے، حسین کا ہاتھ کسی دشمن خدا کے سامنے نہیں پھیل سکتا۔
یہ غلط الزام ہے کہ حسین نے پانی مانگا. جو مولوی یہ کہتے ہیں کہ حجت مٹا رہا تھا وہ غلط کہتے ہیں. حسین مومن ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں حسین مومنوں کا کہہ دو، مومنوں کا. اب ایک آیا سنا دو، نواز رسول پر الزام ختم کروں کہ نہ کروں؟ بولو. آپ درود پڑھیں. شکر اللہ. کس قدر بخلا الزام ہے جی. خاتون جنت کی بیٹی بی بی زینب جب علی اکبر شہید ہوئے بال کھول کر خیمے کے باہر نکل رہی کہہ رہی تھی او کوفیو خدا تم پر لعنت کرے، میرے بیٹے علی اکبر کو شہید کر کے کہاں ڈالا. تو تمہاری زبان پر، تمہارے اس فیصلے پر تمہیں شرم ہونی چاہیے. دنیا کی غلاظت نبی کے گھرانے میں پھینک دو جس کا محافظ خود خدا ہے. قیامت آ سکتی ہے، دنیا کی ہر رضیہ کا سر ننگا ہو سکتا ہے، نبی کی بیٹی کا سر ننگا نہیں ہو سکتا. اے علی کی بیٹی ہے، نواسی رسول ہے، لاکھ جگر بطول ہے. یہ عثمان کی بیٹی ہے جس صحابی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اس کی بیٹی سر ننگا کر کے قرآن کے خلاف کیسے کر سکتی ہے؟ شرم کرو. کہتے ہوئے جرت کیسی ہوئی؟ یہ شہادت پیش ہو رہی ہے، بی بی ننگے سر پھر رہی تھی، وہاں لوٹ رہی تھی، اور پھر وہ بدماش کہتے ہیں عیاش قسم کا انسان، ظالم قسم کا انسان کے بالوں میں کیری بھی ڈالی ہوئی تھی. شرم کرو، شرم حیا کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں، رام رام کرو، چلے جاؤ اندرا گاندھی میں، ورنہ خاندان نبوت کے وارث موجود ہے. خاندان نبوت میں دنیا کی کوئی خلافت نہ آنے دیں گے، نہ کسی کو